میرا نام احمد نذیر ہے, میں پیشے سے فزکس ٹیچر ہی ہوں سر. تو سر میرا سوال یہ جو گانٹ آپ نے بولا نا جو میرے سے ابھی تک نہیں کھلی گئی, کچھ دن پہلے میں اخبار کا ایک پیج پڑھ رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا اباؤٹ 15 ملین پاکستانی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں. تو میں نے کسی سے سوال بھی کیا تھا اپنے کسی مینٹر سے, اور فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر آپ یہاں پہ آئے. میں بیسیکلی لاہور سے ہوں لیکن میں آپ کو بہت دیر سے سنتا آیا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا, میں 7 بجے کلاس لے رہا تھا اور 7 بجے کا ٹائم ہو گیا. تو سر سوال میرا یہ ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر, جی سر, مینٹل ڈس آرڈر کے لیے ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاؤں, میں خود بھی کروں, ڈیلی بیس پہ ایسی کون سی پریکٹس ہے جس سے ہم مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں؟ یہ آپ نے ہمارے کا سوال دیکھیں, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد سر. احمد بھائی جو انسان ہے نا, اس کے یہ سارا مسئلہ نا اس میں اللہ کی فیصلہ سینے کے اندر آپ کے مائنڈ ٹرین کہتے ہیں جسے انسان اسے کہہ رہا ہے یہاں. اب وہ یہاں سے کیسے جڑا ہوا, اس کے بارے میں کیا جواب ہے. پوائنٹ یہ ہے انسان کے اندر نا جذبات بھی ہیں, احساسات بھی ہیں, ادراکات بھی ہیں, عقل بھی ہے, شعور بھی ہے, نفس بھی ہے, روح بھی ہے, جبلت بھی ہے. یہ ساروں کو ان کے ٹرمز میں جا کے اس کی دقیق گہرائی میں جانے کا کام ہے. اہل علم کا آپ کے لیے فٹنگ پالنے کی ضرورت ہے. یہ عربی مسئلے مسائل ہیں, میں آپ کو سمپل سائنس بتا رہا ہوں. جی سر. آدمی کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک جذبات کے ساتھ آگے پیچھے ہلتا ہے اور ایک اصولوں کے ساتھ ہلتا ہے. ٹھیک ہے, جذباتوں کے اندر تحریک اور موومنٹ لازم ہے, یہ موت تک رکتے ہی نہیں. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہمارے جذبات کبھی ساکن نہیں ہو سکتے. They can never be jammed and they can never be stable نہیں. جذبات کا کام ہی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. امید, خوف, یہ ساتھ ہم انہیں کہتے ہیں اخوات, ہاں یہ ساتھ بہنیں کہتے ہیں. ابھی جو ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں کو ہم انسپریشنل سائیکالوجی, ہوپ, فیئر, لو, ہیٹ اینڈ یہ 5 بیسک اصول ہیں. امید, خوف, غصہ, محبت اور بغض. فزکس میں ہم انہیں نان فزیکل کوانٹیٹیز فیلنگ ایموشنز ذرا میرے استاد ہیں. یہ 5 جو ہے نا یہ محرکات ہیں جو باقی ساری ایموشنل سائیکالوجی میں 5 مانے, اس کو 5 اخوات و خمسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ 5 بڑے, اس پر بڑا ہمارے علماء نے ہمارے اماموں نے بڑا لکھا. یہ 5 ڈرائیونگ فیکٹرز ہیں انسان کو مارنے کی بھی, اور یہ 5 ڈرائیونگ ایموشنز ہیں انسان کو چڑھانے کی. تو ان کا یہ بالکل بھی یوں ہو جائے تو بھی انسان گر جائے, یہ بہت ہائی پہ چلے جائیں تو بھی انسان کو نقصان ہو جائے گا, یہ بہت لو میں ہو جائیں تو بھی انسان. لیکن بہرحال یہ چلتے ابھرتے رہے. ان کا استعمال کیا جاتا ہے بہت جگہوں پر زندگی میں ایک منزل تک پہنچنے. جیسے کہ جنگ بدر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, کون چاہے گا میرے کان کٹ جائیں, ہاتھ کٹ جائیں اللہ کے راستے میں, یہ آپ نے ایک ایموشنل ڈائلیکٹ استعمال کیا ایسی جگہ پر جہاں جو آبسٹرکشن کھڑی ہے سامنے وہ ریسورسز سے بہت زیادہ ہے. 300 اور 1000 جو ہے نا میتھمیٹیکلی یہ مشکل ناممکن چیز کہ 300 فزیکل ایٹمز 1000 فزیکل ویلنسیز کے اوپر غالب ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اب آپ کی فزکس کی ٹرم میں بات کروں, مور ان کیمسٹری. تو یہاں پر معجزہ چاہیے تھا. تو معجزے سے پہلے, آنے سے پہلے جب انسان کو کچھ نہیں پتا, انسان کو نہیں پتا اس وقت جو معجزہ ہونا تھا جنگ بدر میں, وہ فرشتوں کی فوج کا بند, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ایموشنل کوشنٹ استعمال کیا ان کو ہمت دلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے. آپ نے وہاں اصولی بات جو ہے نا, اصول تو آپ نے 13 سال پڑھا ہے نا, 13 سال اصول پڑھا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. ٹھیک ہے, آپ نے 86 سورتیں 86 سورہ دیٹ واز ریویلڈ ان مکہ
आपने 86 सूरतों में उसूल और अकीदा बहुत टका के पढ़ा दिया था। यहाँ पर बात आपने जो की है ना, वो बहुत जज्बात को उठाने वाली बात है, क्योंकि उसूल तो ले आए ना उनको जंग के बना, बुझे, यहाँ से आगे उसको चलाने के लिए सिर्फ इमोशनल हिट देती। अगर यहाँ उसूली बात भी की जाती तो ठीक है, उसूल के साथ तो लेकिन वो जो उसका ड्राइविंग फैक्टर था ना 313 का, वो जज्बाती था। और वो फिर जज्बातों ने उन 13 साल के इल्म को, जुल्म सितम को, वो सारा रिवाइव करा दिया उस लम्हे के अंदर। यार इन्होंने मतलब वो लम्हा, तो कहीं जज्बात चले यूज तमाम लम्हा जवाब करो बुरा नहीं माने, नहीं सर, कहीं किस्म के इसमें कहीं जज्बात इस्तेमाल होते हैं जंग जीतने के लिए, और कहीं उसूल इस्तेमाल। अगर जज्बात उसूलों के ताबे हों तो मेंटल डिसऑर्डर नहीं, यह गैर। अगर जज्बात उसूल के लगाम के अंदर है ना, और उसका जो वो है रहलत जो है, जो सफर है जो उसका, उसके अंदर जो सवार है वो उसूल और अकीदा और उसके परसेप्शंस हैं, और घोड़ा जज्बात, तो इमाम हसन बसरी कहते हैं कि फिर तो इनकलाब है। लेकिन आप क्या कहते हैं, जज्बातों को उसूलों को बदलना और तब्दील करना चाहिए और अपनाना चाहिए, या उसूलों को जज्बातों को लेके चलना? आप क्या? डेफिनेटली सर, यही आंसर करेक्ट है जो अभी आपने बताया कि हमारे जो जज्बात हैं वो उसूलों के ताबे होने चाहिए। नेगेटिव इमोशंस भी हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी हैं। अगर उसूल जज्बात के तहत होंगे तो मेंटल डिसऑर्डर होगा, अगर नहीं भी होगा ना तो जो हरकतें वो कर रहा होगा ना वो उसे पागल कर। इसलिए अपना पहला उसूल खुद भी और बच्चों को समझाएं कि जज्बात, अच्छा कुछ लोग उसूल अपनाते हैं, यार एक लंबा इल्म है, कुछ लोग उसूल अपनाते हैं जज्बात छोड़, ऐसे सुन मिलेगी ना वो, ऐसी सुन कौन मिलेगी आपको, हिलती उसको कुछ भी कर लो, इतना उसको हमारी तकरीरें भी सुनो, वो हिलेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे पत्थर के बन जाते हैं, फेस पे ऐसा आया बहुत हद से ज्यादा, ये भी इस सब पागल बने में जाएगा। आप सल्लम एक एक्चुअलाइजेशन और एक तकमील है इंसानियत, जो आप सल्लम ने कर दी है ना, वो एक बेंचमार्क, उसके नीचे सब कुछ जो है ना, जो भी है ना, बार वो है, यू हैव टू हिट द बार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार को हिट करने की कोशिश करेंगे, वहां तक आप चलें, जहां आप मुस्कुराएं, जहां अपने फेशियल एक्सप्रेशन सॉफ्ट रखे हैं, जहां सख्त रखे हैं, जहां लाल पीले हुए हैं, जहां प्यार दिखाया है, जहां नरमी दिखाई है, जहां खामोशी अपनाई है, जहां सिर्फ नजर टेढ़ी की है, जहां कपड़ा थोड़ा आगे कर दिया है। आप सल्लम की जिंदगी परफेक्शन है इंसानियत। तो अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी, और हम लोग सारे नबियों तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन म्यार चेक आप सल्लम से हो, ना आपने जज्बाती बात की है और ना आपने उसूली बात, ना आपने खामोशी अपनाई है, ना आपने वक्त दिया, ना आपने किसी और के थ्रू कह के तुम समझाओ, कहीं आपने मिसाल देके बयान कर, कहीं आपने ड्राइंग करके समझाने की कोशिश की है, आपने मैथमेटिकल ड्राइंग्स भी, तो सिचुएशन को हैंडल करने में। तो मेंटल डिसऑर्डर वजह तब होता है जब आपके जज्बात जो है ना वो बेढंगे पागलों की तरह, गाना सुना वहां पागल हो गए, तकरीर सुनी वहां पागल, वो जब जज्बात चलाते हैं ना, जज्बात एक लेवल पर बॉम्ब ब्लास्ट वो आपको पागल। जैसे ये कोई शख्स अगर कहे ना, शेख साहब मैं थोड़ी देर पीछे पागल हूँ, मुझे ये लड़की से रिश्ता, हम उसे कहेंगे उसूल ये कहता है, तो फिर भी हो जाएगी मोहब्बत, फिर हो जाएगी हर इंसान से, फिर मोहब्बत। अगर वो मर जाए, फौत हो जाए, तो फिर भी हो जाए। और ये इंसान के जज्बात अल्लाह ने बनाए, तो ये अल्फाज कहना कि ये बिल्कुल खत्म हो गई कहानी, यहाँ पर मैं पर मुक गया हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना वो खत्म हो गया, ये फजूल बात। हम 40 के हो गए, हमें बेवकूफ बातें, हमें अपना आप खुद बेवकूफ लगता है, पुराना बेवकूफ बात, बचकाना बातें, मैं खत्म हो गया, मैं मर गया, हत्ता याद ये कर यकीन हबीबी, ये कभी नहीं खत्म होगा, ये मौत तक नहीं खत्म होंगे। बस इल्ला माशाल्लाह के वो हार मान की गोली ना, अगर कोई खुदकुशी भी करता है ना तो हम उसको मैं नाम बोल रहा मोहम्मद अहमद है, उसको बोलूंगा यार कमजोर आदमी, शिकस्त हार गया ना, हार गया।
اللہ کے ٹرمز پہ کائنات کے اصولوں پر اور صدیوں سے چلتے ہوئے ایک پورے پیراڈائم کو چھوڑ کے ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں اپنی مرضی سے چلوں گا، اور اینڈ میں جب اس کی مرضی نہیں چلی تو اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مرضی، یہ تو فضول ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتا. مینٹل ڈس آرڈرز تب ہوتے ہیں جب آدمی قبول نہیں کرتا. یہ آج میری نئی دریا، میرا نیا جملہ ہے، میرے خیال سے آپ کا بات کوئی وقت رکھا میں نے کبھی یہ جملہ نہیں. میری نظر میں پاگل انسان وہ ہوتا ہے جو قبول نہیں کرتا، حالات کو قبول نہیں کرتا. جی ہار کو قبول نہیں ہار کو قبول نہیں کرتا. کچھ رسم و رواج قبول کرنے والی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتا، کچھ بغاوتوں کو قبول نہیں کرتا. میرے خیال سے وہ جہاں پر وہ اسٹرک اپ ہوگا نا پاگل ہو جائے گا. جہاں وہ اسٹرک اپ ہوگا ایک آدمی جیسے میں پنجابی ہوں، اب ایسی میں ڈوب مروں پتا میں کہوں جی پورا کل جو علم کا فرقان کا فرحان کا جو بھی وہ پنجابیوں کے اندر اور کوئی تو جہاں کلٹ بنے گا نا مائنڈ کے اندر وہاں بابلا من ضرور شروع بھیا تھا کب تو شیطان میرے مست تو ویسے ہی کھڑی ہے نا، تو بابلا کرنے کے لیے بلیز تو ویسے ہی کھڑا ہوں، یہ ہلکا سا اصول سے ہٹے اور میں چمٹ چمٹ سکتا. اس لیے مینٹل ڈس آرڈرز آتے ہیں جب انسان اپنی خود ساختہ سوچوں میں پہلے قید کرتا ہے، پھر نہ کسی استاد سے چیک کراتا ہے، نہ کسی بڑے عالم سے یا کسی رہبر سے یا فن کے ماہر سے جا کے چیک کرواتا ہے کہ بھائی میں صحیح سوچ رہا ہوں. میں کا مسئلہ ہے نا بھائی، میں ہر روز چیک کر رہا ہوں. جی آپ سے 5,000 روپے دے کے سائیکیٹرسٹ کو میں چیک کرا لے گا، لیکن روز کسی استاد سے جا کے شیخ صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہے نا باپ جو ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹ کافر ہوتا ہے. یہ لڑکوں کے بڑے ایشو میں باپوں کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا باپ نا بڑا غلط آدمی، تو میں صحیح سوچوں ہم سے پھر یوٹیلائز کریں گے نہیں بیٹا اس طرح نہیں ہے اس طرح. مینٹل ڈس آرڈرز تب ہے نمبر 1 بات ختم جذبات اصولوں کے تابع نہ ہوں. اصول کسی منجی ہوئی سوچ اور نظریے اور ماہر کے تھرو نہ بنائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا اصول ہوں، بڑی اچھی بات. کیا اصول ہے آپ کا؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ چھوٹا سا مذاق نہیں کرنا. ہاں پھر یہ اصول ہے اور میں نے 40 سال اس اصول کو فالو کیا. ہم چھوٹے کے لیول پہ آ کے بات کریں بیوقوف اور یہ ہٹ درم متکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کا پرندہ مر گیا مدینے کے اندر، آپ کی لائف میں کم سٹریس ہوگا، آپ کا میرا سٹریس کیا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹریس. لیکن اس وقت بھی آپ نے ایک سافٹ مومنٹ نکالا ان سب ٹینشنوں میں جو ٹینشن چل رہی تھی ان کی لائف میں. آپ نے آگے وہاں پر تھوڑا سا ایک سافٹ نوٹ کے اوپر ایک ہلکی سی بات کہی، کیا عمیر فلاں عمیر تمہارے نمیر کو کیا تھوڑا سا ذرا ایک شعر کہہ لیں گے، شعر کہہ لیں تو بھی کہہ لیں. آپ نے بچے کو سود کرنے کی کوشش کی، یہ کہنا جی میرا اصول ہے کہ میں چھوٹے کے لیول پہ نہیں آتا، میں کسی کے آگے اپنا آپ نہیں کھول. اچھا ٹھیک ہے اللہ کے آگے کھول لیں. نہیں میں اللہ کے آگے وہ پک کے شکلیں بتا دیتی ہیں لوگوں کو پکے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشر نہیں ہوگا بھائی. صحابہ دیکھتے ہیں ہم شکل دیکھتے ہوئے شکل دیکھ کے خوش شکل دیکھ کے پورا ہو جاتا ہے. شکلیں ہوتی ہیں. ہم آج اسٹریس سے خاصی پریشان ہیں. ہم نے سیکھا ہی ہے اپنے بڑوں سے اپنی محنت. فیشل ایکسپریشن ایک اور سنا چاہیے، فیشل ایکسپریشن. چنگیز خان جیسا منہ بنا کے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے ان کو فائدہ پودا نہیں ہونا. کسی جگہ پر آپ نے کروڑوں کی ڈیل صرف چہرے سے کسی جگہ پر شکل لے کے کہتے ہیں یاد دیا. میں جو بندے میں کہیں پر بھی جاتا ہوں نا تو یہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار بیچنے مانگنے کا بھی فن ہونا ایسا ہو کچھ ایسے. یہ تو نفسیات پڑھی جاتی ہے ساری کراچی میں، سارے جتنے بھی بگاڑی پوری نفسیات ہوتی ہے. فیس دیکھ کے ریڈ کر لیتے کیسا منہ بنانا ہے سمجھ رہے. تو ایک اگر جذبات اصولوں کے تابع نہیں ہوں گے بھائی جان تو آپ پاگل. نمبر 2 آپ کے اصول کسی ماہر فن کے پروسیس سے نہیں گزرے گئے، کسی علم سے نہیں گزرے گئے، کسی عالم کے تھرو کیا یا فیلڈ کے فن سے. آپ انجینئرنگ فزکس کی آپ آئنسٹائن آگے دیکھتے ہیں ایسا نہیں. نمبر 3 ایوالو نہیں کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ. زندگی تنگ ہوگی، حالات تنگ ہوگی، دماغ کو دفاع ہوگی. ٹھیک ہے. آج جو ہے ہم دیندار ہم تو خود مدرسوں سے پڑھے ہیں، ہمیں خود پتا ہے. اپنے والوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ کچھ 30 سال پہلے اگر چینجز کرنی ہوتی تو آج بھی ٹھیک نہ ہوگی. نمبر 4
کہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے اندر کی نفسیات کو نیوٹرل کر دیا کریں. اچھا خاصا کچھ گھنٹہ اٹھ دے. آخری بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بھی ابو بکر صدیق اور عمر تھے, کسی سے بات چیت کیا. زندگی میں ایک بنائے, اچھا بنائے جو سن سکتے اور اس کو جا کے اپنے بڑھاسنے کا سب سے اچھا بتا ہے تو میں بڑھاسنے کا اس کے آگے سنائیں گے وہ آپ کی ویکنیس تو سننا. اللہ سارا گپ سنے گا, سکون سے تھپکی دے گا, ریلیکس کرے گا. اللہ کے آگے رونے سے کیا. اب جاپان کے اندر پتا کیا ہوتا ہے, انہوں نے پورے ایک ہفتے میں گیم نکالا تھا, سب کو رلاتے ہیں. کوئی کام تو مسلح کر لے بھائی, دن بھر ہی نہیں آتی. وہ رونے سے, بات کرنے سے. آخری بات اس کا کب نہیں بچوں کو کہو ایک رائے. میں ایک زمانہ تھا بڑا سخت, پھر ایک زمانہ آیا ایسا میری رائے کوئی. آج میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, میں فتوے کی فیلڈ میں اس لیے نہیں آتا, یہ دے نہیں سکتا کوئی. آپ مجھ سے کہیں آپ 1 لائن میں بتائیں, 1 لائن فتوا دیں اس چیز کو, میں نہیں کر سکتا. تو اور عالم کر رہے کس سے نہیں ہو تو اس پر وہ بولے گا شیخ ان کی کمزوری ہے, ان کی کمزوری نہیں, یہ تو اتنی طاقت ہے کہ میں فتوے نہیں دے ہی نہیں سکتا. یہ مشکل ہے, ان کے حالات مختلف, ان کے مشکل ہے رائے بنانا کسی مسئلے پہ. مشکل ہے, مشکل ہے, کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کو پتہ چلے گا ان کی بھی حیثیت ہے, ان کی بھی حیثیت ہے, اور ان کی بھی حیثیت ہے. جب حیثیتوں کا خیال رکھنے والا آدمی بنتا ہے نا تو اس کی رائے پھر ایبسولوٹ نہیں, وہ سبجیکٹو ہوتا ہے. ان کے لحاظ سے رہتا ہوگی, ان کے لحاظ سے رہتا ہوگی, ان کے لحاظ. اس لیے سخت بات کرتے ہوئے اور سخت مزاج اور رویہ بناتے ہوئے عمر کے ساتھ ساتھ نرمی کی. اس لیے جوانی کا علم ہوتا ہے نا جو بڑا, اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے گا بیٹا اپنے علم کے اوپر اعتراض انحصار نہ کریں. دنیا میں برباد کرنے والا علم بھی اگر کوئی ہے نا دین کا, یہ جوانی علم ہوتا ہی اصل میں 30-35 کے بعد بڑے عمر کا علم ہوتا ہے جو مزہ کا علم, وہ اس کو پھر اثر. جوانی کا علم بہرحال قسطنطنیہ اور اسپین جیسے علاقے بھی جتوا دیتا ہے, یہ بھی بتا, لیکن اصل علم وہ ہوتا ہے جو پروسیس. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے. مینٹل ڈس آرڈر سر اس وقت علماء